اب ایک اور ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو بچوں کے ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بچوں کے ادب میں کام کرنے کو معاشرے میں سدھار کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آپ ماہنامہ ساتھی کے سابق مدیر ہیں اور آپ جگمگ تارے کے اس وقت موجودہ مدیر ہیں۔ آپ کی تحریریں وقتاً فوقتاً ساتھی میں اور دیگر شماروں میں شائع ہوتی ہیں اور آپ بچوں کے ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اسے معاشرے کے سدھار کا ایک اہم ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے پہلے سیشن کا دوسرا پروگرام ہے فصیح اللہ حسینی میری مراد ہے کہ وہ آئیں اور ادیب کیسا ہونا چاہیے اور ادیب کی کیا خیالات اس کے ہونے چاہیے اور اسے رسائل میں کس طرح سے جو بھی اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور کس طرح سے اس کو لکھنا چاہیے، کس طرح سے آغاز کرنا چاہیے، تو اس موضوع پر ہم سے گفتگو کریں گے جناب فصیح اللہ حسینی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بھی اعظم بھائی سے یہی کہہ رہا تھا کہ اعظم بھائی آپ نے ساری بات کر لی اور حال پہ آتے ہوئے آپ کو اپنے مقالے کا ضرور تعارف دینا چاہیے تھا۔ وہ بہت اہم مقالہ ہے کہ بچوں کے ادب کا انہوں نے پورا جائزہ لیا ہے اپنے اس میں مقالے میں، اور 4 رسائل کا جائزہ لیا ہے۔ اس میں جو تحریریں آئی ہیں اس کا معیار کیا، اس کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو تعارف کروایا عبدالرحمٰن مومن بھائی نے۔ انہوں نے کہا بچوں کے ادب پر بڑی گہری نظر ہے۔ میری بچوں کو زیادہ گہری نظر ہوتی ہے، بچوں کے ادب سے زیادہ۔ تو جو موضوع مجھے دیا گیا اس کے حوالے سے میں اپنی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ اس میں اصولی پہلو ہیں، ادیب کے کیسا ہو اس تناظر میں بات کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو عملی مسائل ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی بہت بات کروں گا، اور بہت ساری بات انشاءاللہ سوالات جوابات میں آ جائے گی۔ کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اپنے وقت کی تحدید کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو کر سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ادب کی تخلیق کے حوالے سے جو اس کی بنیاد ہے ہماری، اسلام ہمیں ایک ادیب کے حوالے سے ادب تحریر کرنے کے حوالے سے پوری ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اپنے زمانے کے بڑے ادیب کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو بطور پیشہ جو متعارف کروایا وہ صحافی متعارف کروایا، اور ان کی تحریروں نے وہ کام کیا کہ جو صرف اس صدی نہیں بلکہ اس نے آنے والی صدی بلکہ اس کے بعد کی صدیوں کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ادب کی دنیا کے اندر ایک اچھا علم کا اضافہ کیا ہے اور نظریاتی ادب جو ہے تخلیق کیا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ادب کی جو تعریف ہے وہ حسن کلام اور تاثیر کلام کا نام ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ تحریر کر رہے ہیں وہ کتنا خوبصورت کر رہے ہیں، اور جو کچھ آپ نے تحریر کیا ہے اس کا اثر پڑھنے والے پر کیا پڑ رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ معیاری ادب کیا ہے اور وہ تخلیق کیسا پایا ہے۔ یعنی اپنی تمام خوبصورت طریقے سے انسان اپنی بات کو ادا کرے اور ایسا کرے کہ سننے والا اس کا اثر قبول کرے، اور جو بات کرنے والا وہ چاہتا ہے کہنا وہ سامنے والے پر، قبول کرنے والے پر اس کا اثر ڈلے۔ اس نوعیت کا جو کلام ہے وہ ادب کہلاتا ہے۔ اور یہ جو کلام کی تاثیر کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان کی تخلیق کے حوالے سے تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الرحمن، بہت ہی مہربان رب، کیا مہربانی ہے اس کی، علم القرآن، کہ اس نے انسان کو قرآن سکھایا، یعنی اس نے ہدایت کا انسان کا انتظام کیا، اور اس کے بعد خلق الانسان، پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر آنے والا ہر انسان جو دنیا میں آ رہا ہے وہ زندگی کا ایک مقصد طے کر کے آ رہا ہے، اس کو دیا جا رہا ہے مقصد۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے شعور کے تحت اس مقصد تک پہنچ نہیں پا رہا اور اس کا شعور اس کو حاصل نہیں ہو پا رہا اپنی پیدائش کے مقصد کا۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس کو کیا زندگی گزارنی ہے، کس ڈھب پر زندگی گزارنی ہے، اس کا طریقہ زندگی کیا ہوگا، یہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا۔ میں دنیا میں آیا تو مجھ سے پہلے میرے لیے ہدایت کا بندوبست موجود تھا، زندگی مجھے کیسے گزارنی ہے میرے لیے اس کا پورا طریقہ موجود طے کر دیا گیا۔ پھر انسان کی تخلیق ہوئی، خلق الانسان، اور پھر علمہ البیان، اس کے بعد انسان کو بیان کی قوت عطا ہوئی ہے۔ اب یہ بیان قلم کے ذریعے ہو، یہ بیان گفتار کے ذریعے ہو، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں اپنے قلم کے ذریعے، یہ ہماری پیدائش سے پہلے یہ بات ڈیفائن ہے کہ ہم نے ایک خاص مقصد کے تحت دنیا کے اندر اپنی اس بیان کی قوت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے علم بغیر ہدایت کے کچھ نہیں ہے، اور بغیر بیان جو ہے وہ بغیر علم کے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور یہ ڈیفائن نہیں ہے، یہ طے شدہ نہیں ہے کہ وہ علم کیا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر ہی آپ بیان کریں گے، اور جو بیان آپ کریں گے وہ اس سے آپ کا علم ظاہر ہوگا، آپ کا پورا پس منظر ظاہر ہوگا۔ تو ادیب کیسا ہو، ایک مقصد رکھنے والا ہونا چاہیے ادیب کو، اور مقصد کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، اچھا یہاں اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر
جہاں اچھا ادب تخلیق کرنے کے حوالے سے اسلام کی یہ رہنمائی ہے کہ آپ نے بیان کی قوت کا استعمال ہدایت کی روشنی میں کرنا ہے، وہیں اس بات کو بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کی مذمت کی گئی ہے کہ جو معاشرے کے اندر برے خیالات اور افکار کی ترویج کا کام کریں۔ آپ نے سورہ لقمان کا مطالعہ کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لہو الحدیث لے کر آتے ہیں، یعنی ان کی بات مقصدیت سے دور ہوتی ہے، ان کی بات کے اندر کوئی پہلو نہیں ہوتا کہ جس سے اصلاح کی جا سکے، جس سے جو اپنے عمل میں لائی جائے، ایک فضول بات لہو الحدیث، اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو ہدایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس راستے کی پیروی کریں، اور یہ راستہ شیطان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ کس ادب اور کس طرح کے ادب سے کوئی چیز تنقید کی گئی ہے۔ مقصد کے اعتبار سے اگر میں ادب کی بات کروں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ادب کو 3 دائروں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک ناجائز ادب ہے، اور ایک جائز ادب ہے، اور ایک ہے اسلامی ادب۔ ناجائز ادب کیا ہے؟ ناجائز ادب غلط افکار اور خیالات کو پیدا کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ مقصد یعنی وہ ادب کہ جو انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیں۔ خدا نے انسان کو اس کائنات میں پیدا کیا، اور وہ ادب اگر اس کو خدا کی ذات پہ ہی اعتبار اٹھا دیتا ہے تو وہ ادب ناجائز ادب کہلائے گا اسلامی طریقے نقطہ نظر سے، اور انسان کے طے شدہ پیدا کردہ مقاصد سے دور کر دے گا انسان کو، زندگی کی حقیقت سے دور کرنے والا ادب، انسان کو طبقات کے اندر تقسیم کر دینے والا ادب، انسان کے اندر حیوانیت کے پن کو ابھارنے والا ادب، اس کے اندر اس کو حیوانیت سے قریب کرنے والا ادب، اخلاقیات کو تار کر دینے والا ادب، یہ سب جو ہے ناجائز ادب کی تعریفات کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب آپ اس کی تفصیلات کے اندر جا سکتے ہیں، میں اشارتاً بات کروں۔